نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو، جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں رونما ہوا ہو، واقع ہوا ہو۔ اور فعل ماضی مطلق اس لیے کہا کہ اس میں قریب و بعید کی کوئی قید نہیں۔ قریب و بعید کی قید سے مراد یہ ہے کہ اس کا جب ترجمہ کیا جائے تو صرف یہ ہو، جیسے اس میں فعلا ہے، کیا کیا، اس ایک مرد نے کیا، یعنی کہ اس ایک مرد نے کیا ہے یا اس ایک مرد نے کیا تھا، اس کا کوئی چکر نہ ہو، صرف یہ ترجمہ بنے کہ اس ایک مرد نے کیا یا کیا اس ایک مرد نے۔ قریب و بعید پر یہ دلالت نہ کرے۔ جب اس کے ساتھ ہے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ قریب، ماضی قریب، یعنی ابھی ابھی کوئی واقعہ ہوا ہے، ابھی ابھی اس نے کیا ہے۔ اگر بعید کا معنی دینا ہو تو ترجمہ یوں بنتا ہے کیا اس ایک مرد نے کیا تھا۔ تو فعلا کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ اٹیچ ہوتے ہیں جو یہ معنی دیتے ہیں۔ اچھا جی، مطلق اس لیے کہا فعل ماضی مطلق، مثبت اس لیے کہا کہ اس میں مثبت، اس میں کوئی حرف نفی نہیں لگا ہوا، یعنی کہ اس میں کسی چیز کا اس بات ہے، یعنی کہ کسی فعل کام کا اس بات ہو، جیسے کہ کرنے کا اس بات ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے، کسی کام کا اس بات ہے، یعنی کہ اس سے وہ ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسے نہیں ہوا، اس کو اسبات کہتے ہیں۔ اس لیے فعل ماضی مطلق مثبت کہا۔ معروف اس لیے کہا کہ اس کے اندر، معروف اس لیے کہا کہ آپ فعل کی تقسیم پڑھ چکے ہیں کہ ایک فعل میں فاعل ذکر ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس طرف ہوتی ہے، جیسے اب اس میں ہے کہ فعلا اس نے کیا، کہ اس نے کیا اس ایک مرد نے کیا۔ اب دیکھیں یہ جو ایک مرد ہے یہ فاعل ہے اس کا، تو لہٰذا یہ جو فعل میں اس میں کسی کرنے کی نسبت مرد کی طرف ہے، تو یہ فعل معروف ہوا، اس لیے معروف کہا۔ اور ان فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی یہ گردان نیچے انہوں نے ضبط تحریر میں لے کر آئے۔ فعلا پہلا سیکھا ہے جی، فعلا۔ فعلا دیکھیں جی، تینوں حرکات جو ہیں وہ مفتوح ہیں، یعنی کہ تینوں پر زبر ہے۔ فعلا، فعلا تینوں پر زبر ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے فعل ماضی مطلب فعل ماضی کے تین اوزان ہوتے ہیں، فاعلا، فاعولا۔ اب جو بھی گردان آئے گی تو وہ انہی اوزان پر آئے گی، یا پر فاعلا کی وزن پہ ہوگی، یا پر فاعلا کی وزن پہ ہوگی، یا فاعولا کی وزن پہ ہوگی۔ بہرحال آپ سمپل ہی اس کو سمجھ لیجئے جو ابھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی باقی بھی آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ فعلا کیا اس ایک مرد نے۔ سیغہ کون سا ہے؟ سیغہ یعنی واحد پر دلالت کرتا ہے، ایک فرد پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہے، واحد، اس ایک مرد نے کیا۔ واحد مذکر کا دلالت کرتا ہے، مرد پر دلالت کرتا ہے، جنس پر، یعنی کہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ مذکر سے اس کی جنس پر دلالت ہوئی۔ غائب، غائب جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ جس مرد نے کیا وہ غائب ہے۔ اس میں اردو میں اس جو ہے لفظ اس، یہ اس کی غیابت پر دلالت کرتا ہے، کیا اس ایک مرد نے۔ اچھا، فعلا، فعلا کیا ان دو مردوں نے، ان دو مردوں نے کیا۔ تو فعلا میں جو الف لگا یہ اس نے دو کا معنی دیا۔ عربی میں دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو جو افراد ہوتے ہیں عربی میں
یہ جمع نہیں کہلاتے، بلکہ اس کو ایک اور اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ ٹرم تثنیہ کی ہے، لفظ تثنیہ کی ہے کہ اچھا کیا ان دو مردوں نے، تثنیہ مذکر غائب، یہ بھی غائب کا صیغہ، مذکر وہی کا کیونکہ مرد ہیں اس لیے مذکر ہے، اور غائب اس طرح فعلو، اسی فعلہ کے ساتھ اگر اس کو جمع بنانا تھا اور غائب پر ہی دلالت کرانا تھا تو اس کے ساتھ واو اٹیچ کی، واو جمع کی اٹیچ کی، فعلو ہو گیا جمع مذکر غائب، فعلت، ٹھیک ہے، کیا کیا اس ایک عورت نے، آج دیکھیے، یا ان سب مردوں نے، جمع جمع اس کو اسی کا بتاتے ہوئے ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ جمع ہو گیا، ان سب مرد شامل ہوئے، جمع کے عورت تھے سب مذکر اور غائب تھے، اس لیے اس کو جمع مذکر غائب کہا گیا، فعلت، فعلت، اب یہ دیکھیں مذکر کے تین صیغے پورے ہوئے، واحد جمع، واحد تثنیہ و جمع کے، اب فعلت آگے مذکر مؤنث کے صیغے شروع ہو گئے غائب کے، کیا اس ایک عورت نے، فعلت کیا اس ایک عورت نے، تو اس کے اندر تا تانیث ہے، یہ ساکن آپ کے سامنے جزم لگی ہوئی ہے، جزم لگی ہوئی ہے جس کے اوپر، اور واحد مؤنث غائب کہا کیونکہ مؤنث عورت پہ دلالت مؤنث عورت پہ دلالت کرتا ہے، لفظ مؤنث مؤنث اس لیے اس کو مؤنث کہا گیا، فعلتا، اب دو عورتوں پر دلالت کرانے کے لیے انہوں نے فعلت، تا تھی اس کو ساکن تھی اس کو متحرک کرایا، فعلتا ہو گیا، فعلت تا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر تو دو تا آ جاتی، اس لیے تا اسی تا ساکن کو متحرک کرایا، اور آگے جو تا کے آگے جو آیا اس نے تثنیہ پر دلالت کرائی، فعلتا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہیں عورتیں لیکن ہیں کتنی، دو عورتیں، اس طرح تثنیہ مؤنث غائب، تو تثنیہ دو عورتیں، تثنیہ دو مؤنث عورتیں غائب وہ، ٹھیک ہے، تثنیہ دو مؤنث عورتیں غائب دو، اس طرح آپ یاد رکھیں، اس طرح اسی کا بیان کیا جاتا ہے، تثنیہ دو پر مؤنث تذکیر و تانیث پر، غائب غیابت پر دلالت کرتا ہے، فعلنا، اب سب عورتوں کو شامل کرنا تھا تو فعلو کہتے تو مرد ہو جاتے، لیکن ایک نون نے مؤنث اس کے ساتھ شامل کی، فعلنا، کلام عرب میں جو ہے نا وہ تین حروف سے زائد جو حرکت لانا یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے فعلنا کی بجائے فعلنا، ایک لام کو ساکن کر دیا، فعلنا ہو گیا، لام پر ساکن کیا، اور نون، یہ کلام عرب میں اس طرح لفظ کو کی پروناؤنسیشن کرنا ثقیل ہے، یعنی زبان پر اس سے دقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اکثر چار حرفی کلمے کو پڑھتے ہوئے چار پر اگر حرکات ہوں تو ایک کو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے فعلنا ہو گیا، کیا ان سب عورتوں نے، جمع سب جمع کی دلالت سب پر، جمع کی دلالت سب پر، مؤنث کی دلالت عورت پر، اور غائب کی دلالت اس کے غائب ہونے پر، ان غائب کی دلالت ان لفظ ان پر، یہ جو غائب ہونے پر دلالت کرتا ہے، فعلتا کیا تجھ ایک مرد نے، فعلتا کیا، اب دیکھیں اب جو تھے غائب کے صیغے ختم ہو گئے، اب حاضر کے صیغے آئیں گے، اس میں باری باری پہلے تین مذکر کے، پھر باقی تین مؤنث کے بیان ہوں گے، اچھا جی، اچھا فعلتا ہو گیا، فعلتا جو ہے یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حاضر مذکر کے لیے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد، فعلتا کیا تجھ ایک مرد نے، ایک سامنے مرد کھڑا ہوا ہے، یا تو اس کو بتانے کے لیے جب کوئی کلام کرتا ہے تو کہا جائے اس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تجھ ایک مرد نے، کہ تو نے کام کیا ہے، اور تا جو ہے، تا سے جو متحرک ہے، یہ یاد رکھیے یہ حاضر مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا متحرک، اس کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے، فعل واحد مذکر حاضر
واحد ایک ہونے پر، مذکر اس کے مذکر ہونے پر، حاضر اس کے سامنے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فعلتما، اچھا فعلتما، اب دیکھیں فعلتما تھا اصل میں، اور تما اس لیے ہوا یہ ثقیل نہ ہو۔ فعل کی تما جو ضمیر ہے یہ دو مردوں پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ تاز جو اوپر والی ضمیر ہے یہ ضمیر ہے، یہ جو ہے یہ حاضر پر دلالت کرنے کے لیے، اور فعلتما دو بندوں پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ فعلتما، تم کیا تم دو مردوں نے، تثنیہ دو پر، مذکر اس کے مذکر ہونے پر، حاضر اور اس کے مخاطب ہونے پر۔ اصل میں فعل تھا، تما جب لگا تو تا جو تھی اس میں اس نے تما لگا تو اس نے جو تما لگا تو یہ اس نے دو پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوا، اور تا جو تھی وہ حاضر پر دلالت کرنے کی استعمال ہوئی، تا جس پر جو پیش ہے، اور ماں جو ہے یہ دو پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ کیونکہ اچھا اس کے اندر جو میم آیا ہے فعلتما میں، میم جو ہے یہ اس لیے لگایا کہ اگر میم نہ لگا ہوتا اس کے اندر تو یہ فعلتا ہو جاتا ہے، اور فعل تا جو ہے وہ تو غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تو ہم حاضر کا صیغہ بنا رہے ہیں، اس لیے اس کے درمیان میم لے کے آئے۔ یہ اکثر عرب میں اس طرح کی ویریشنز آتی ہیں فعال، لیکن یہ صرف آپ سمجھ لیے کہ تما فعل کے ساتھ تما لگے گا تو یہ حاضر دو مرد حاضر پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ فعل تم جو لگی ساتھ اس کے ان تمام مردوں پر دلالت کرنے کے لیے، تم جو لفظ لگا اس کے ساتھ فعل تم کے ساتھ، اور کہا جمع مذکر حاضر، حاضر جو ہے اگر سب مرد حاضر ہیں تو ان پر دلالت کرنے کے لیے فعلتم کہا جاتا ہے کہ تم سب مردوں نے کیا۔ اچھا اوپر فعلتا تھا، اب فعلتی، اب مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں حاضر کے، حاضر مؤنث حاضر کے، فعلتی کیا تجھ ایک عورت نے۔ اب تی جو ہے یہ مؤنث پر دلالت کرنے، حاضر مؤنث پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئی، فعلتی، ٹھیک ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا یہ صیغہ فعلتی۔ فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، اچھا یہ فعلتما اور یہ اوپر والا فعلتما یہ مرد و عورت جو دو ہیں حاضر ہوں، مرد و عورت دو ہوں اور حاضر ہوں، ان دونوں پر دلالت کرنے کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے فعلتما، تثنیہ مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر، ٹھیک ہے، باقی سارے مختلف صیغے ہیں۔ اچھا فعلتن، اب نونے جو ہے نونے جو ثقیلہ تھی یہ نون ثقیلہ تھی، یہ اس پر حاضر پر مؤنث حاضر پر دلالت کرنے کے لیے، مؤنث پر دلالت کرنے کے لیے نون استعمال ہوا، اور تا جو تھی یہ حاضر پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ فعلتن ہوگا تو کیا تم سب عورتوں نے، جہاں پر بھی یہ صیغہ آئے گا یہ حاضر میں، اگر سب جمع میں صیغے کے دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو اس پر دلالت کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو کیا مجھ ایک مرد نے یا عورت نے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، متکلم کا مطلب بندہ خود اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو یہ متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر واحد پر دلالت کرنا ہو تو فعلتو، اور اگر جمع پر دلالت کرنی ہو کہ ہم سب اپنے دو سے زیادہ بندے موجود ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہ فعلنا کہیں گے، تثنیہ و جمع متکلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ ہاں تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہو کریں کہ فعلتو میں یہ حفظ کر لیں کہ تو ضمیر جب بھی کسی فعل ماضی کی گردان کے ساتھ لگی ہوگی فعلتو اس وزن پر تو وہ واحد متکلم اپنے بارے میں بات کی جا رہی۔ نصرتو جس طرح میں نے مدد کی، سمعتو میں نے سنا، ذہبتو میں گیا، جئتو میں گیا، ذہبتو میں گیا، جئتو میں آیا۔ اس طرح فعلنا ہے، میں نے نصرنا میں نے مدد کی، ذہبنا میں گیا، جئنا فعلنا ہم آئے ہم نے کیا، نصرنا ہم نے مدد کی، سمعنا ہم نے سنا، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن نشین کر تثنیہ و جمع متکلم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فعلنا، اس میں کوئی تثنیہ
والا چکر نہیں، اور تثنیہ و جمع دونوں کے لیے ایک صیغہ متکلم میں استعمال ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے آپ پر دلالت کرنے استعمال کیے۔ مین چیزیں جی ہیں وہ دیکھیں یہ تین ہیں، ایک ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، ایک واحد جمع تثنیہ و جمع کے لحاظ سے، دوسری مذکر مونس کے لحاظ سے صیغے کو دیکھا جاتا ہے، اور تیسرا غائب حاضر اور متکلم کے طور پر صیغوں کو دیکھا جانچا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اس کے لحاظ سے کل 14 صیغے بنے، تو یاد کر لیں، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔